تو عالم ہے نا، تو عالم ہے. اگر تجھے معلوم ہے کہ محمد کو ایک ولی کی ضرورت ہے تو دے دے. یہ دعا منگوانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بتلانا یہ تھا کہ یہ وہ نبی ہے جو اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانگتا. محمد کو سمجھ لو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ وہ نبی ہے جو اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانگتا. تو اگر بیٹی کے لیے کھڑا ہوگا تو کیا اپنی مرضی سے کھڑا ہوگا؟ اگر بیٹی کے لیے کھڑا ہو تو کیا اپنی مرضی سے کھڑا ہوگا؟ اگر نوازوں کے لیے ناکا بن جائے تو کیا اپنی مرضی سے ناکا بنے گا؟ اگر بھائی کو کرنے کا وزن کرے تو کیا اپنی مرضی سے وزن کرے گا؟ اگر کسی سے خوش ہو کر کسی کو مولا بنا دے تو کیا مرضی سے ہوگا؟ کسی کو ناراض ہو، کسی سے ناراض ہو جائے دور کر دے تو کیا اپنی مرضی سے دور کرے گا؟ جو کچھ ہوگا وہ مرضی الہی سے ہوگا. توجہ ہے. جو کچھ ہوگا وہ مرضی الہی سے ہوگا. کون؟ دعا مانگو. اچھا تو کیا مانگو؟ وجعل قرار دے لی میرے لیے من لدن کا اپنے پاس سے سلطان النصیرہ ایک طاقتور مدد کرنے والا مجھے اپنے پاس سے دے دے. بھائی موسیٰ کی دعا یاد ہے؟ یہی روک رہا ہوں میں سننے والوں کو. موسیٰ نے کیا کہا؟ وجعل لی وزیرا من اہلی، پروردگار میرے خاندان سے وزیر دے دے. پروردگار میرے خاندان سے مجھے وزیر دے دے. پھر محمد نے کہاں سے مانگا؟ وجعل لی من لدن کا، پروردگار اپنے پاس سے وزیر دے دے. تو موسیٰ کا وزیر موسیٰ کے خاندان سے اٹھے، محمد کا وزیر خدا کے پاس سے آئے. اب کعبے میں پیدا ہونے کا سبب سمجھ میں آیا یا نہیں؟ مرضی سے دعا نہیں مانگی، اللہ نے منگوائی. اور خاندان سے وزیر نہیں دیا، اپنے پاس سے دیا. وہ موسیٰ، یہ محمد، اور وہ عیسیٰ، اور یہ ہمارا محمد. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ، آیت کا نشان 110، 5واں سورہ 110 آیت. وہی تخلقو من الطین کحیات الطیر بإذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا بإذنی وإذ تبرئ الأکمہ والأبرص بإذنی وتخرج الموتى بإذنی. عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو. بھائی بہت ٹھنڈے دل سے سنیں، آیت ہے. عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم گیلی مٹی لے کر پرندہ بناتے تھے بإذنی، میرے اذن اور میری اجازت سے. فتنفخ فیہا فتکون طیرا بإذنی، تم اس پہ پھونک مارتے تھے وہ پرندہ اڑ جاتا تھا میرے اذن اور میری اجازت سے. وإذ تبرئ الأکمہ والأبرص بإذنی. عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم جوزانی انسان کو جسے جلدی بیماری ہو جائے اچھا کر دیا کرتے تھے میرے اذن اور میری اجازت سے. والأبرص، عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم سفید داغ والے انسان کو جسے بس ہو جائے اچھا کرتے تھے میرے اذن اور میری اجازت سے. اذن کے معنی اجازت. وتخرج الموتى بإذنی. اور عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو کہ تم مردوں کو زندہ کرتے تھے لیکن میرے اذن اور میری اجازت سے. اب آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت دیکھی. مٹی سے پرندہ بنایا، گیلی مٹی سے مٹی اٹھائی، اذن مانگا. پرندہ بنایا، پہلے اذن مانگا. پرندہ اڑا، اس نے الہی سے اڑا. کوڑی کو اچھا دیا، پہلے اذن مانگا. مبعوث کو اچھا دیا، پہلے اذن مانگا. مردے کو زندہ دیا، پہلے اذن مانگا. یعنی عیسیٰ کوئی کام کرنے جائے تو قدم قدم پر اللہ سے اذن مانگے. پہلے اذن مانگے پھر کام کرے. بھائی یہ ہے عیسیٰ کہ اگر کوئی کام کرنا چاہے تو پہلے اللہ سے اذن لے پھر کام کرے. اور وہ ہمارا محمد سورہ احزاب 35واں سورہ قرآن مجید کا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. حبیب، ہم نے تجھے نبی بنایا، تجھے رسول بنایا، تجھے گواہی دینے والا بنایا، تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا، تجھے ڈرانے والا بنایا. وداعیا الی اللہ باذنہ. اور حبیب اپنا پورا اذن دے کر حبیب اپنا پورا اذن دے کر تجھے دنیا میں بھیج دیا. تو اب تجھے بار بار اذن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. سورج پر ڈالے تیری مرضی، چاند کو توڑ دے تیری مرضی، ستارے کو اتار دے تیری مرضی، کسی کو گھر سے نکال دے تیری مرضی، کسی کو مولا بنا دے تیری مرضی. کچھ
بات واضح ہوئی؟ اب سلسلہ شریف کو یہیں سے آگے جانا ہے. وہ محمد جس کے مقابلے پر عیسیٰ نہ رک سکے, جس کے مقابلے پر موسیٰ نہ رک سکے, جس کے مقابلے پر ابراہیم اور نوح جیسے اولو العزم پیغمبر نہ رک سکے. کسی بچوں کی یہ مجال ہے کہ کہہ سکے کہ ہم جیسا؟ وہ محمد جو خدا کی توحید کا واحد گواہی دینے والا ہے کائنات میں, اس کے متعلق تمہارا خیال ہے کہ وہ محمد تم جیسا نہیں. یہ خیال درست نہیں ہے. قرآن میں آیت کہ میں تم جیسا, قرآن میں آیت ہے کہ حبیب کہہ دو کہ میں تم جیسا. یہ نہیں ہے کہ تم بھی مجھ جیسے ہو. تو بس کہنا یہی ہے کہ اگر کتاب واقعاً کافی ہے تو اس میں غور و فکر سے تو کام لو. کون انما انا بشر مثلکم یوحی الی. حبیب کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں, مجھ پر وہی آتی ہے تم پر وہی نہیں آتی. تو میں تم جیسا بشر ہوں, تم مجھ جیسے بشر نہیں. اور اگر پوری تاریخ میں کوئی ایسا ہے جو محمد جیسا ہے تو فقط ایک ہے, کندھے پہ ہاتھ رکھے تھا لہم کا لہمی یا علی. پوری تاریخ میں فقط ایک انسان ہے جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا لہم کا لہمی یا علی, دموں کا دمی یا علی, عزم کا عزمی یا علی, نفس کا نفسی یا علی, روح کا روح یا علی. علی بھائی بہت تعجب ہے. میرا گوشت تیرا گوشت ہے, میرا خون تیرا خون ہے. میں کنٹروورشل روایات بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں, یعنی جس میں اختلاف ہو, جسے مختلف فرقے مسلمانوں کے نقل کریں, میں ان روایتوں کو بیان کرتا ہوں. یہ متفق علیہ روایت ہے. لہموں کا لہمی یا علی, بہت توجہ, میرا گوشت تیرا گوشت ہے. کس سے کہا؟ یا علی. دموں کا دمی یا علی, اے علی میرا خون تیرا خون ہے. عزموں کا عزمی یا علی, اے علی میری ہڈیاں تیری ہڈیاں ہیں. نفسوں کا نفسی یا علی, اے علی میرا نفس تیرا نفس ہے. روح کا روح یا علی, اے علی میری روح تیری روح ہے نا. لہموں کا لہمی یا علی, دموں کا دمی یا علی, عزموں کا عزمی یا علی, نفسوں کا نفسی یا علی, روح کا روحی یا علی. یہ پیغمبر نے یا علی کتنی مرتبہ کہا ایک روایت میں؟ 5 دفعہ ہے نا بھائی, 5 دفعہ. اچھا تو یہ بڑے ریشائے مبارک کا رکھنا رسول کی سنت ہے نا. ٹہنوں سے اوپر پاجامہ پہننا رسول کی سنت. لبوں کو طرف رکھوانا رسول کی سنت. مسواک رسول کی سنت. بھائی ہے نہیں تو ہر سنت پہ عمل ہو رہا ہے, ہر سنت پہ عمل ہو رہا ہے. تو آپ مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو کہ بھائی جب رسول کی ہر سنت پہ عمل کر رہے ہو تو 5 مرتبہ رسول نے یہاں نہیں کہا تھا تو مولا سمجھ کے نہ صحیح سنت ہی سمجھ کے 1 مرتبہ